بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر نیاز احمد بلوچ پروفیسر نشتر میڈیکل کالج ملتان نے عجیب واقعہ لکھ کر دیا۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب ملتان سے باہر امتحان لینے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کے بھائی کی شدید علالت کا پتہ چلا۔ وہ پہلے ڈیرہ غازی خان گئے، جہاں سے ان کو بتلایا گیا کہ ان کے بھائی سخت بیمار تھے، اس لیے نشتر ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب جب نشتر ہسپتال پہنچے تو بھائی صاحب کا پتہ چلا کہ دل کا شدید عارضہ ہے، حالت کمزور ہے، سارے جسم پر ورم ہے اور سانس پھولا ہوا ہے۔ متعلقہ ڈاکٹر صاحبان بھی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے دیکھا کہ اس کے علیل بھائی اپنی والدہ جو سامنے پلنگ پر بیٹھی ہیں ان کے پیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا والدہ صاحبہ کے پاؤں کا جوتا ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور اشارہ اس کی طرف تھا، تو انہوں نے اپنے علیل بھائی کو بتلایا کہ میں جوتا ٹھیک کرا دوں گا، مگر ان کے علیل بھائی بار بار والدہ کے قدموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھائی کے قریب ہو کر پوچھا کہ پاؤں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاؤں کو دھو کر وہ پانی مجھے پلاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ والدہ کے پاؤں کا پانی پلانے کے بعد جو پیشاب کا جلاب میرے بھائی کو جاری ہوا، ہم سب حیران تھے، جیسے پیشاب آور ٹیکا لگا ہو۔ یہ پیشاب کا جلاب سارا دن اور ساری رات جاری رہا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب ماہر امراض قلب میرے بھائی کو دیکھنے آئے تو کافی افاقہ تھا۔ مجھ سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ میں نے پاؤں کے پانی کا اثر بتلایا۔ سب حیران تھے۔ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو شفا دی۔ یہ سب والدہ صاحبہ کے پیروں کا صدقہ تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور صاحب لکھتے ہیں، کافی سال پہلے میں اپنی والدہ صاحبہ کو جو راجن پور میں بیمار تھیں دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جمعے کے دن میں نے والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضری دی۔ واپسی پر دعا کی درخواست کی تو بڑی دعائیں دیں۔ واپسی پر دریائے سندھ پار کرنے کے بعد ایک بہت بڑی گہری نہر جو تقریباً 20 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی پانی سے لبالب بھری ہوئی بہہ رہی تھی۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے ڈرائیور تو وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا۔ میں نے استنجا کیا اور نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا کہ اچانک نہر کا کنارہ جو شاید نیچے سے پانی نے کھوکھلا کر دیا تھا، پانی میں گرا اور میں نہر کے اندر گر گیا۔ ایک دو ڈبکیاں آئیں، میں نہر کے وسط میں پہنچ گیا۔ کیونکہ میں تیرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے ڈبکیاں آنی شروع ہوئیں اور سر چکرانے لگا۔ میں نے شور مچایا کیا، مگر سوائے جانوروں کے جو نہر کے کنارے بیٹھے تھے کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میرا ڈوب جانا یقینی ہو گیا۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا جس نے مجھے پکڑا اور نہر کے درمیان سے گھسیٹ کر نہر کے کنارے پر کر دیا۔ اب نہر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ خیر بڑے ذکر اذکار کیے، کئی دفعہ زور لگایا اور آخر میں نہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کپڑے سارے گیلے ہو گئے، کیچڑ لگ گئی۔ اسی حالت میں نماز کی آخری رکعت مل گئی۔ تمام مسجد والوں نے میری حالت دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی۔ مجھے یقین ہے مجھے ڈوبنے سے بچانے والی والدہ مرحومہ کی دعا تھی، ورنہ بچنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔